جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہل ٹاکس کے ساتھ تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ایبٹ آباد کے سینئر صحافی سردار نوید عالم کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اہم ایشو، ایک اہم موضوع لے کر، اور موضوع ہے ایبٹ آباد شہر کی واٹر سپلائی اسکیم، جو کہ کے پی سپ خیبر پختونخوا سٹیز امپروومنٹ پروجیکٹ کا ایک منصوبہ ہے. اس منصوبے کے تحت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں، مختلف شہروں میں منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے. ایبٹ آباد شہر جو کہ کسی زمانے میں ایک چھوٹی سی سٹی ہوا کرتی تھی، ہل اسٹیشن ہوا کرتا تھا، اب وہ بھی ملک کے دیگر شہروں کی طرح ایک کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے. آبادی کے بے پناہ پھیلاؤ کے باعث ایبٹ آباد شہر کے بھی وہی مسائل ہیں جو کسی بھی ملک کے بڑے شہر کے ہوا کرتے ہیں. ایبٹ آباد کی آبادی کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی کا ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے 2018 میں صوبائی حکومت نے 8 ارب روپے سے زائد لاگت سے ایک منصوبے کا آغاز کیا، جس کی اسٹڈی 3 سال تک کی گئی. تمام تر ٹیسٹ، رپورٹس اور سٹڈیز اور انجینئرنگ ٹیکنیکلٹیز کے بعد اس منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے. پھلکوٹ اور جندرباڑی سے پائپ لائنز کے ذریعے پانی چھونا کے مقام پر لایا جائے گا، جہاں پر پہلے ہی ٹریٹمنٹ پلانٹ موجود ہیں جو کہ جائکا کی واٹر سپلائی اسکیم کے لیے بنائے گئے تھے، اور جن سے پانی ٹریٹ کر کے ایبٹ آباد شہر کو فراہم کیا جاتا ہے. اس نئی اسکیم کا پانی بھی چھونا کے ٹریٹمنٹ پلانٹس پہ لایا جائے گا، جہاں ٹریٹمنٹ پلانٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پانی ایبٹ آباد شہر کو سپلائی کیا جائے گا. 5.25 ملین گیلن ایبٹ آباد شہر کی پینے کے پانی کی ضرورت ہے، جبکہ 2.6 ملین گیلن فراہم کیا جا رہا ہے ایبٹ آباد کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی. ٹیوب ویلز کے ذریعے 1.1 ملین، جبکہ جائکا گریوٹی فلو واٹر سپلائی اسکیم کے ذریعے 1.4 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے. ایبٹ آباد شہر کو قریب 3 ملین گیلن پانی کی کمی ہے ایبٹ آباد شہر میں پینے کے پانی کی. اور اس اسکیم، جو موجودہ اسکیم جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، جو کہ کے پی سپ کی جانب سے تعمیر کی جا رہی ہے، اس اسکیم کے حامی بھی بہت سے ہیں اور چند مخالفین بھی موجود ہیں جو کہ اس اسکیم کو نہیں چلنا دینا چاہتے، اور ان کے بہت سے خدشات، تحفظات اور اعتراضات بھی ہیں. اس حوالے سے سردار نوید عالم ایبٹ آباد کے سینئر صحافی، ان کو آپ اکثر ہل ٹاکس پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اس موضوع کے حوالے سے، اس معاملے کے حوالے سے. نوید بھائی بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج بڑا ہی ایبٹ آباد کا اہم ایشو ریز کیا، اور جس میں خاص طور پہ پینے کا صاف پانی. آپ کا تعلق ایبٹ آباد کے شہر کے علاقے ملک پورہ سے ہے. ملک پورہ، کنج کحال، نواں شہر، یہ وہ گنجان آبادیاں ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں آبادی کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہو سکتا، فراہم نہیں ہو سکتا، دستیاب نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں. ان مسائل کے حل کے لیے اور ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے 2018 میں، جیسے میں نے بتایا، کہ اس کے پی سپ کے منصوبے کا آغاز کیا گیا تھا. اس کی تمام سٹڈی کمپلیٹ کر لی گئی. اب کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں اس میں. دیکھیں جی تصدق بھائی، تھوڑا سا اگر آپ ماضی میں چلے جائیں، ہسٹری میں چلے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو جائکا نے جو گریوٹی فلو اسکیم ایبٹ آباد کو دی تھی، وہ گریوٹی فلو جو تھی وہ جاپان حکومت کی طرف سے ایبٹ آباد کے، پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ تھا، وہ ڈونیشن تھی. اور یہ سفر شروع ہوتا ہے 1987 سے. اس وقت جو میونسپل کمیٹی تھی، اس میونسپل کمیٹی نے یہ ساری گریوٹی فلو، اس وقت لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ تھا اس کا نام کیوں گریوٹی، وہ اس میں بجلی استعمال نہیں ہوتی، یہ پہاڑوں سے اس پائپ لائن کے ذریعے ٹینکوں میں لے کے جاتے ہیں. اور ایبٹ آباد کی جو محل وقوع ہے، اس میں انہوں نے جو ٹینک چھونا کے مقام پہ بنائے ہوئے ہیں، وہ گریوٹی کے ذریعے آپ پورے شہر کو بغیر پمپنگ کیے ہوئے شہر کو پانی فراہم کر دیتے ہیں. یہ 1987 سے شروع ہوا، جا کے 2001-2 میں جب
لوکل باڈیز کی دوبارہ مشرف کے گورنمنٹ میں حکومت بنی، اس میں کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا، اس وقت گورنر افتخار حسین شاہ برجمان تھے صوبے کے اوپر، اور ان کے بینوئی یہاں پہ ڈسٹرکٹ ناظم تھے کرنل مصطفیٰ صاحب. تو اس وقت بھی ایک سکیم شروع ہوئی تھی کہ ارنو رجویہ ڈیم. ہمیشہ اسی طرح دیکھنے میں آیا جب بھی کوئی میگا پروجیکٹ آتا ہے ایبٹ آباد کے لیے، جہاں سے وہ جس کی شروعات ہوتی ہے جہاں پہ اینڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ سیاست آ جاتی ہے، احتجاج شروع ہو جاتا ہے، جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ پینے کا صاف پانی ہے. اگر اس میں سے پانی اگر ایبٹ آباد شہر کو جا رہا ہے تو جو پانی ابھی ہمارے ساتھ سے گزر رہا ہے اس پانی میں سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن سیاست انوالو ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایسے بڑے پروجیکٹ ایبٹ آباد کے لیے آئے ہیں، لیکن سیاست کی نظر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے اضلاع کو وہ فنڈ فراہم کر دیا جاتا ہے. ابھی جو میں 2001-2 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت احتجاج ہوا تو ہری پور والوں نے اپنے لیے ٹیوب ویلز لے لیے ادھر احتجاج کر کے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ انگریز کا جو قانون ہے کہ جہاں پہ اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے پانی کا، ان کا زیادہ حق ہوتا ہے نہ کہ جہاں سے پانی نکلتا ہے. تو یہ انہوں نے پلی بنا کے انہوں نے اپنے لیے اچھا خاصا فنڈ حاصل کیا. اب دوبارہ سے یہ جو اربوں روپے کی سکیم ہے وہ ایبٹ آباد میں احتجاج شروع ہو گیا، اسے کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، اور یہ جب کنٹروورسی بڑھے گی تو یہی پروجیکٹ اٹھایا ہوا کسی اور ڈسٹرکٹ کسی اور ڈویژن میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے. یہ ایشین ڈیولپ. اور دوسری بات میں آپ کو اس میں بڑی اہم، یہ ڈونیشن نہیں ہے، یہ لون ہے، یعنی کہ یہ قرضہ لے کے یہ وہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو اس بات کا معلوم ہونا چاہیے اور پتہ بھی ہوگا، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ جو اسٹڈی ہے یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے خود اسٹڈی کی ہے، اس کے اوپر پورے ورکنگ پیپر تیار ہوئے، 3 سال لگے ہیں. تو یہ انہوں نے پوری کہ مقامی آبادی کو اس کا نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہوگا. یہاں پہ سڑکیں بھی آئیں گی، یہاں پہ روزگار میسر ہوگا. آپ کو ویسے بھی ہل اسٹیشن ہے ایبٹ آباد، اور جہاں سے یہ لے کے جا رہے ہیں پھلکوٹ اس وقت ٹورزم کے اعتبار سے بالکل چھپا ہوا علاقہ ہے. جب یہی گریوٹی فلو کی سکیم چل جائے گی تو لوگوں کی اپروچ ہو جائے گی اور لوگ آئیں گے دیکھیں گے ان خوبصورت علاقوں کو. تو یہاں پہ ایکسٹینشن ہے گریوٹی فلو، اور ٹورزم کو ڈیولپ ہوگا. تو نوید بھائی، ایبٹ آباد کے شہریوں کی پانی کی جو مانگ ہے اس میں جیسے میں نے بتایا 5.25 ملین گیلن روزانہ کی ہے، اور 2.5 ملین گیلن فراہم کیے جا رہے ہیں. تقریباً 3 ملین گیلن پانی کی کمی ہے. اگلے 10 سالوں میں 7 ملین گیلن روزانہ ایبٹ آباد کے شہریوں کو پانی چاہیے ہوگا، اور 25 برس بعد 10.8 ملین گیلن پانی چاہیے ہوگا. یہ جو سکیم ہے ایکسٹینشن، گریوٹی فلو ایکسٹینشن سکیم، اس سے جو 5.25 ملین گیلن کی ضرورت ہے اس کے بجائے 6.2 ملین گیلن پانی ایبٹ آباد شہر کو فراہم کیا جائے گا، جو کہ ضرورت سے بھی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ جندرباڑی اور پھلکوٹ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ یہ بھی تحفظات اور خدشات ہیں کہ شاید جو نیچرل سٹریم ہے جس سے پانی لیا جائے گا وہ خشک ہو جائے گی اور اس سے مسائل ہوں گے انوائرمنٹ کے بھی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کمپلیٹ سٹڈی آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، اور شاید یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں بھائی ہیں یا دوست ہیں ان میں سے کم نہیں ڈیٹیل پڑھی ہوگی، ان کو تفصیلات کا کم علم ہوگا کہ یہ کیا کیسے جا رہا ہے، اس کی تمام سٹڈی کیسے کمپلیٹ کی گئی ہے، مقامی ضروریات کو، مقامی لوگوں کے جو تحفظات ہیں، خدشات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر یہ اسکیم بنائی گئی ہے. دیکھیں جی، آپ نے تو ساری ڈیٹیل میں پانی کی کتنی شارٹیج ہے اس وقت بھی، اور مستقبل میں مزید وہ شارٹیج بڑھ جائے گی. مجھے یہ بتائیں تصدق بھائی کہ یہ جو پانی لے رہے ہیں جس سورس سے لے رہے ہیں وہاں پہ کوئی زمین میں یہ بور کر کے وہاں سے پانی نکالیں گے؟ نہیں جی، نہیں نکالیں گے نا. جو پانی آلریڈی نیچرل جو قدرتی چشمے ہیں اس سے باہر سے لیں گے جی. یہ اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہے جی. یہ سمجھانا ہوتا ہے. جو آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن میں کون ہے، وہ ایک سارا سسٹم ہے.
لیکن وہ اپنے دفاتر سے نہیں نکلتے. آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن کے جو بڑے افسران بالا ہیں وہ میچنگ کپڑوں اور میچنگ ڈریسنگ والے اور وہ یہ اپنے ایکڑوں پر پھیلے ہوئے ایئر کنڈیشنڈ انگریز دور کے بنگلوں سے باہر نکل کر اپنی 4-4 کروڑ روپے کی گاڑیوں اور گن مینز کے ساتھ اگر لوگوں سے بات کریں اور لوگوں کو کنونس کریں تو یہ منصوبہ لوگوں کی یقیناً سمجھ میں آئے گا. اور لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے, نہ ہی جندرباڑی کے لوگ چاہیں گے, نہ ہی پھلکوٹ کے لوگ چاہیں گے کہ ایبٹ آباد شہر کو پینے کا پانی نہ دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھلکوٹ کی اگر ایک فیملی پھلکوٹ میں رہتی ہے تو اسی گھر کے 4 فیملیاں ایبٹ آباد میں رہتی ہیں. صدق بھائی مجھے ایک بات بتائیں, ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ ایبٹ آباد کے رش کے ایریا میں اگر آپ 3 فٹ 4 فٹ گہرا کھڈا کرتے تھے اس میں سے پانی نکل آتا تھا. جی واٹر ٹیبل اب کئی 100 فٹ نیچے جا چکا ہے. اب مجھے بتائیں کہ پانی کا لیول کدھر چلا گیا. آپ کے 200 250 300 فٹ گہرے جو بور ہوئے ہیں, جو بورنگ ہوئی ہے, جو ہینڈ پمپس ہیں وہ خشک ہو گئے. کس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ آپ نے وہ پانی نکال رہے ہیں, آپ کو بے پناہ ٹیوب ویل لگے ہیں, دیگر سورس سے آپ کو پانی نہیں مل رہا. اور نوید بھائی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو سٹڈیز آئی ہیں آپ نے بھی پڑھی ہیں, ریسرچ پڑھی ہے کہ جو زیر زمین پانی ہے ایبٹ آباد کا وہ انتہائی آلودہ ہو چکا ہے. اس میں خطرناک مادے موجود ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. دیکھیں اب اگر اس ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم چلے جائیں تو یہ بات بہت لینتھی ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ آپ ایبٹ آباد کے اسپتالوں میں جائیں, کڈنیز کے کتنے پیشنٹ میں اضافہ ہوا ہے. واٹر بورن ڈیزیزز, آلودہ پانی کی وجہ سے جو کڈنیز کا تعلق ہی آپ کے پانی کے ساتھ, اس کے علاوہ معدے کے امراض, اس کے علاوہ دیگر بہت سی بیماریاں, اور اس کی وجہ ہے آلودہ پانی. اب دیکھیں جی پرائیویٹ سائٹ پہ کڈنی سینٹرز کھلنا شروع ہو گئے. اب یہ کام ہوتا ہے سرکاری مشینری کا کہ وہ لوگوں کو اس چیز کا پابند بنائے کہ آپ نے بور کیا آپ اس کو ٹیسٹ کروا کے پئیں, لیکن نہیں, یہ دفاتر سے نہیں نکلتے. ابھی یہ جو ہمارے احتجاج کر رہے ہیں جندرباڑی یا پھلکوٹ یا دیگر علاقوں کے لوگ, چند لوگ, ان کو بلائیں یا ان کے پاس آئیں, آ کے ان کے خدشات سنیں, ان کے خدشات دور کریں. کیونکہ ایبٹ آباد کو اگر یہ اسکیم آج چلی گئی, یہ اربوں روپے, ہماری پروونشل گورنمنٹ کے پاس سیلریز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور اگر یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا لون آ رہا ہے اور اس سے اگر یہ آپ کا پانی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اور آپ کے زیر زمین ذخائر بچ سکتے ہیں, تو آپ کو بیٹھنا چاہیے, آپ کو بات کرنی چاہیے اس پہ. میری نوید بھائی اس پروجیکٹ کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں شاہ صاحب, ان سے بھی تفصیلی بات ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ کے پی سیپ کا صرف یہ پروجیکٹ نہیں ہے کہ ایبٹ آباد کی واٹر سپلائی کی ایکسٹینشن, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پارکس بنانے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نظام کو بہتر بنانا, ایبٹ آباد شہر کے اندر جو بوسیدہ اور زنگ آلود پانی کی لائنز ہیں ان کو تبدیل کرنا, نئے واٹر ٹینکس بنانا, یہ سارا بھی منصوبے موجود ہیں. یہ بہت بڑا, یہ اربوں روپوں کا پروجیکٹ ہے. اگر یہ اس میں سے یہ واٹر سپلائی اسکیم پہ اسی طرح احتجاج ہوتا رہا تو کل آپ سٹی میں جو آپ کریں گے, گلیوں میں سے گزاریں گے آپ پائپ لائنز اور دیگر کام کریں گے, پارکس. ابھی آپ کو جو دمتوڑ والا جو آپ کا آپ نے اراضی لی ہے, دمتوڑ والوں نے احتجاج کیا ہے, اسی طرح سلاڈ والے آلریڈی احتجاج پہ. ملک پورہ میں آپ جو شیروان پارک بنا رہے ہیں وہاں بھی مسائل ہیں کہ لوگوں کا راستہ بند ہو رہا ہے. یہ ہر جگہ مسائل ہیں, لیکن جب تک لوکل ایڈمنسٹریشن ایڈریس نہیں کرے گی. وسیع تر قومی مفاد میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اب گلیات والوں کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ قربانی دیں, ٹھیک ہے, اگر دینی بھی پڑے تو یقیناً ایبٹ آباد شہر میں بھی گلیات والوں کے ہی ہمارے ہی بھائی بہن بچے بزرگ بستے ہیں جو گلیات میں بھی بستے ہیں. یہ جو تفریق کی سیاست ہے, تقسیم کی سیاست ہے, جو کہ عرصہ دراز سے جاری ہے اور اب اس کو دوبارہ ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ ریجیکٹڈ لوگ بھی ہیں, شکست خوردہ لوگ بھی ہیں جو سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکے, جن کے ذاتی مفادات بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ 2 ایم پی ایز, ایبٹ آباد شہر کے ایم پی اے اور گلیات سے ایم پی اے, جن کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہے, وہ بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے گروپس کو لانچ کر کے اور ایک وسیع تر عوامی مفاد کا منصوبہ جو کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ منصوبہ ہے, یہ
25 سے 30 سال کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں تو صرف سرکاری افسران کو مدعی الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ جو فارم 45 والے ہوں یا فارم 47 والے ہوں، یہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے. دیکھیں سیاسی، اب دیکھیں جو ایک جیتا ہے ایک ہارا ہے، ٹھیک ہے. ہارنے والا روڑے اٹکائے گا، جیتنے والا کوشش کرے گا کہ وہ عوامی اس میں کام کرے. لیکن ادھر الٹی گنگا بہ رہی ہے. جو اس پہ اقتدار ہے وہ دو گروپوں میں واضح، ہم کسی کا نام نہیں لیتے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے یہ وہ بھی گروپوں میں تقسیم ہے. اور ایک گروپ چاہ رہا ہے کہ یہ کام ہو، ایک گروپ چاہ رہا ہے نہیں ہو. ایک گروپ نے آگے لوگ کر دیے. اس کا نقصان کیسے ہوگا؟ یہ لوگوں کو، ایبٹ آباد کے عوام کو. ایبٹ آباد اب تقریباً میجارٹی گلیات کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا شہر میں گھر نہیں ہے. وہ پانی کسے ملے گا؟ مجھے اور آپ کو یا اسے بھی ملے گا. بالکل اسی طرح ملے گا. یا اس میں تفریق کریں گے، نہیں جی یہ پلکوٹ کا پانی ہے، یہ اس کو نہیں دینا. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، اس سے پہلے جائکا کی جو واٹر سپلائی اسکیم گریوٹی فلو آپ کے بنڈی میرا سے، بیرن گلی سے، گے سے یہ پانی لے کے گئے، کتنا ایک پانی کم ہو گیا. اب کتنا پانی یوٹیلائز کرتے ہیں؟ یہ تو ویسے بھی ضائع ہو رہا ہے. تو بات صرف لوگوں کو سمجھانے کی ہے. میں سرکاری مشینری کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا کام بنتا ہے، فرائض میں شامل ہے، یہ فرائض میں شامل ہے کہ حالات کو پرسکون بنائیں اور جو جاری پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر خلل ڈالنے والوں کے ساتھ وہ بات چیت کے ذریعے اس بات کو حل کرے. میں اس لیے یہ کر رہا ہوں. اور اصل حقائق جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں. اور اگر سرکاری افسران یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی مفاد کی اسکیم میں جان کر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اور سمجھانے کے باوجود، ڈیٹیل بتانے کے باوجود، ان کو بریف کرنے کے باوجود بھی اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو یہ ایم پی او کا قانون جو ہے یہ صرف ریڑھی بانوں کے لیے یا تندور والوں کے لیے ان تک تو محدود نہیں ہے نا. یہ سرکار کے پاس تو اختیار ہے کہ جو کار سرکار میں مداخلت کرے اس کو قانونی طور سے نپٹا جائے. دیکھیں جی، پہلے آپ بات چیت کا راستہ تو اپنائیں. جی، جس طرح آپ نے پہلے پروجیکٹ میں بات چیت کے ذریعے سارے معاملات حل کیے ہیں. جی ٹھیک ہے. جس کا جو رائٹ ہے اس کو وہ رائٹ دے. جی ٹھیک ہے. جو ڈیمانڈز ہیں، جو فیزیبل ڈیمانڈز ہیں ان کو امپلیمنٹ کروائیں. جو فیزیبل نہیں ہے ان کو بتا دیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا معاملہ ہے. اور اتنے بڑا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھلکوٹ جندر باڑی میں سے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں، ان کو اسٹرینتھ فراہم کریں، وہ اپنے لوگوں سے خود بات کریں. لوگ تیار ہیں لیکن کون کرے گا؟ یہی سرکاری مشینری اور یہی ایم پی ایز ایم این ایز. ہم اس وقت اس وجہ سے اس کی ڈیپ میں نہیں جاتے کہ اس پروجیکٹ کو قطعاً میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. یہ ہماری نسلوں کا پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کو چلنا چاہیے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے. یہ ایبٹ آباد کے علاقے کے حال اربن، ملک پورہ، نواں شہر میں آپ دیکھیں تو کربلا کا منظر ہوتا ہے. لوگ، بچے، خواتین بلک رہے ہوتے ہیں پانی کے لیے اور پانی موجود نہیں ہوتا. حالانکہ ہمارے پاس قدرتی طور پر اتنے ریسورسز اور سورسز موجود ہیں کہ ہمارے ایبٹ آباد شہر میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو پیشہ ور درخواستی ہیں جن کا کام ہی درخواستیں دینا، اپنی سیاسی گڈی کو چڑھانے کی کوشش، اب یہ لوگ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں لوگوں کے سامنے. اب وہ وقت تو ہے نہیں کہ چیزیں چھپی رہیں، در پردہ رہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں. اب تو نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ذریعے، دیگر معلومات کے ذرائع سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون درخواست برائے درخواست دے کے اپنی دکانداری چمکانا چاہتا ہے. 8 سے 10 ارب روپے کا پینے کا پانی کا پروجیکٹ جو کہ اگلے 25 سال کی ضروریات کو پورا کرے گا، اس کی راہ میں اگر روڑے اٹکائے جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا، یہ تو ہماری نسلوں کے دشمن ہے. دیکھیں جی، آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ احتجاج کون کر رہا ہے. وہی شکست خوردہ، اور تقریباً میجارٹی ان میں سے ہارے ہوئے، کوئی بلدیاتی اس میں ہارے ہوئے ہیں،
سسٹم کے، کوئی پروونشل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ صاحب آ رہے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے فارم 45 اور 47 والے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ الیکشنوں کی جو جس کو اپنی زبان میں ٹس کہتے ہیں وہ اپنی ٹس نکالنا چاہتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ اپنے علاقے کے ساتھ دشمنی ہے اپنی. میں آپ کو بتاؤں ایبٹ آباد کا پانی کا مسئلہ اتنا مسئلہ ہے کہ میں ایک ایسے ایم پی اے کا بھی آپ کو میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اس نے ساری سیاست 2002 سے لے کے 2024 تک ساری سیاست جو ہے ہینڈ پمپ پہ کی ہے. ہینڈ پمپ ایم پی اے، ہینڈ پمپ ایم پی اے اسے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ پانی کا کتنا بڑا مسئلہ ہے ایبٹ آباد میں، کہ اس نے ایک گاؤں کو، ایک محلے کو 2 ہینڈ پمپ دے دی، ان سے وہ بھی سوکھ گئے، کیونکہ واٹر لیول نیچے چلا گیا. اس کا پانی کتنا خطرناک ہے یہ آپ کی اور میری سوچ ہے. کے پی سیپ کے جن پروجیکٹ ڈائریکٹر سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مقامی جو تحفظات، خدشات یا اعتراضات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں، مقامی کمیٹی کے ذریعے، ڈپٹی کمشنر کی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر، سیکٹری لیول پر بھی ہم یہ خدشات، تحفظات دور کرنے کو تیار ہیں، بریفنگ دینے کو تیار ہیں. کسی کا اگر کوئی ابہام ہے کسی ذہن میں تو وہ بھی ہم کلیئر کرنے کو تیار ہیں. حکومتی ادارے، پہلے تو ہماری شکایت ہوتی ہے کہ حکومتی ادارے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے، شارٹ ٹرم وقت گزارو، وقت ٹپاؤ پروگرام ہوتا ہے. اب اگر حکومتی اداروں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے قرضے سے ہی صحیح 25-30 سال کے لیے پلاننگ کر لی ہے اور پلاننگ کمپلیٹ ہے، اس کا ہر فیز مکمل ہو چکا ہے، انجینئرنگ ورک ہو چکا ہے، سٹڈیز ہو چکی ہیں، اس کے باوجود اس کو روکنے کی کوشش کرنا، اور اس میں نوید بھائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے پیٹی بند کچھ میڈیا پرسنز بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر سٹڈی کیے، بغیر تفصیلات جانے ان سیاسی بونوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن. دیکھیں جی، ایبٹ آباد میں اگر کوئی بھی پروجیکٹ آیا چاہے وہ کسی بھی اس پہ احتجاج نہ ہو، اس کا پتہ ہی کسی کو نہیں چلتا. ٹھیک ہے، یہ بدقسمتی، یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمارے اندر پالیٹکس اتنی زیادہ سرحیت کر گئی ہے، ہر کام میں نکتہ چینی. یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کام کی کوالٹی کو دیکھیں، آپ اس پہ چیک اینڈ بیلنس، اس کے فوائد کو دیکھیں، اس کے فوائد کو لانگ ٹرم بینیفٹ کیا ہوں گے. سر نہ دیکھیں لانگ ٹرم کو، صرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، یہ پائپ جو وہ کر رہے ہیں اس کے یہ سٹینڈرڈ کے مطابق ہے کہ نہیں، جو ٹینکس بنائے جا رہے ہیں یہ سٹینڈرڈ کے مطابق ہے نہیں، شہر کو جو پانی جا رہا ہے اس میں کوئی گندگی تو نہیں پھیلا رہا، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جا رہی، رکاوٹ تو نہیں. آپ ان چیزوں کو دور کریں. یہ ہماری سوسائٹی پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے اور کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ہمارے پولیٹیشین، یہ ہماری چند پولیٹیشین اور چند ہی بیوروکریٹ جو عوام کے مسائل سے لا تعلق ہیں، لا علم نہیں ہے، لا تعلق ہیں. علم سب کچھ ہے، پتہ سب کچھ ہے، لیکن کون ہوں اے سی والے انگریز دور دے بنگلے تو باہر نکل سی، پھر اے سی والی 4 کروڑ دی گھڑی پہ بیسی، پھر نال 8 گن مین کینسی، پھر جل کے گرام آندیاں لوگاں سمجھاسی. چلیں ایک چھوٹی سی مثال ہی لے لیتے ہیں جی. اسی علاقے میں سے پھلکوٹ، جندرواڑی یا دیگر کسی علاقے سے پیشنٹ جاتا ہے ایوب کمپلیکس جی، تو کتنے اٹینڈنٹس اس کے ساتھ ہوتے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی. کمپلیکس میں پانی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اسے ادھر بیٹھ کے کون گلیاں دیتا ہے؟ یہی لوگ دیتے ہیں. بالکل کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی آپ اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں. اور یہ نام نہاد لیڈر جو لوگوں کو بیوقوف بنا کے، جھانسا دے کے، ان کو کچھ اور تصویر دکھا کے کہ جی آپ کا علاقہ بنجر ہو جائے گا. اب جو پروجیکٹ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اسٹریم میں پانی، ندی میں پانی، ہرنور ریور کی ٹریبیوٹریز میں پانی بالکل بھی کم نہیں ہوگا، اور اگر کم ہوگا تو وہ اس کو پورا کیا جائے گا پائپ لائن میں سے پانی ریلیز کر کے. کس طرح کام ہوگا؟ مجھے ایک بات بتائیں، کس طرح کام ہوگا؟ قدرتی چشموں، جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے سورس کتنا دور ہے؟ جی بالکل پاس جی. ٹھیک ہے، اس میں سے کتنے قطر کی، کتنے انچ کی پائپ لائن ہوگی جی. اور اس کی کمپلیٹ منتھ وائز سٹڈیز ہوئی ہیں کہ جنوری، فیبروری، مارچ میں ان سٹریمز میں پانی کتنا ہوتا ہے، دیگر مہینوں میں پانی کتنا ہوتا ہے. تو پانی ایکسیسو ہے،
یہ نہیں ہے کہ پانی کم ہے، پانی بھی بہت زیادہ موجود ہے، نہ ہی سٹریمز کو کوئی خطرہ ہے، نہ ہی یہاں پہ فشریز ہوتی ہے، مچھلی ماہی پروری ان ندی نالوں میں نہیں ہوتی کہ ان کو خطرہ ہو۔ اس کے علاوہ جندر جو لوکل آٹے کی پنچکی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں، پانی کا فلو بھی ہرنوئی کی جانب اسی طرح رہے گا۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی اور فیزیبلی کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، بات سارا کچھ ٹھیک ہے، ویلے نکمے، سیاست برائے سیاست، سیاست باعث میڈیا کے جو ہمارے دوست بغیر سوچے سمجھے تحقیق کیے، ریسرچ کیے، تفصیلات معلوم کیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کو بھی کچھ سمجھا دیں۔ آپ سینئر بلکہ شدید سینئر صحافی بھی ہیں۔ نہیں جی، میں تو نہ سینئر ہوں نہ شدید ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پرنٹ کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے بعد جب سوشل میڈیا ہے، عطاءاللہ عیسیٰ خیلوی کوئی 10 مرتبہ وہ بیچارہ فوت ہو چکا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، اسی طرح کوئی مطلب نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، ہاں جی، بس میں نے دیکھا کاپی پیسٹ کیا آگے چلا دیا، ہاں، یہ جرنلزم مائک لیا اور شروع ہو گئے، یہ جرنلزم ہے۔ تو وہ لوگ بھی اس دشمنی میں شامل ہیں کہ جو اس پروپیگنڈے کو بالکل ناجائز ہوا دے۔ بالکل شامل ہے۔ اگر ایبٹ آباد شہر کے لوگ کہیں کہ گلیات سے لوگ محنت مزدوری کے لیے یا ریڑھی لگانے کے لیے یا رہائش کے لیے ایبٹ آباد کا رخ نہ کریں، اور گلیات سے اگر پانی نہیں آ رہا تو گلیات والے بھی ایبٹ آباد نہ آئیں، تو یہ نفرتوں کے بیچ یہی لوگ بو رہے ہیں نا۔ اور یہ وہی سیاست ہے نوید بھائی، سوری ٹو کٹ یو، کہ 25-30 بلکہ 40 سال سے وہ جی گلیات والے اور ہیں، ایبٹ آباد شہر والے اور ہیں، اربن کوسار اتحاد، اور وہ حالانکہ کوسار میں کون بستے ہیں؟ آپ کے اور میرے رشتہ دار۔ اربن سٹیز میں کون بستے ہیں؟ آپ کے اور میرے رشتہ دار۔ ان تفریقوں کو ہوا دینے والے جو لوگ ہیں، جو اپنے سیاسی مقصد کے لیے وسیع تر عوامی مفاد کے منصوبوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، میرے خیال میں اب ان کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے۔ تقریباً ایکسپوز ہو چکے ہیں جی، وہ والی باتیں اب نہیں رہی۔ اب آپ پہاڑ اور رش کو جدا نہیں کر سکتے، یہ اب کوئی تفریق نہیں رہی، کچھ بھی نہیں۔ یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے کہ ہم اس تفریق سے فائدہ اٹھا کے پہاڑ والوں کو اکٹھا کر کے ہم وہ کریں، رش والے کہیں گے ہم رش والوں کو اکٹھا کر کے ہم اب تو منارٹی میں جا رہے ہیں اس وقت۔ اگر ایبٹ آباد شہر کا صحیح طرح اس کا سینسس کیا جائے تو آپ کو پورے پاکستان کے دیگر علاقوں سے آئے ہوئے لوگ زیادہ ہیں، آپ لوگ بہت کم ہیں جی ٹھیک ہے۔ تو یہ اب وہ کہانیاں گئیں، وہ والی فلم ہے جو چل چکی ہے، بلکہ فلاپ ڈبہ فلم، فلاپ ڈبہ فلم ہے۔ بڑے لوگوں نے دوبارہ کوشش کی ہے لیکن وہ کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ بھی نہیں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کے ساتھ آج اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے وہ دوست، بھائی، بزرگ، مائیں، بہنیں، خصوصاً نوجوان جو اس منصوبے کو ایبٹ آباد واٹر سپلائی ایکسٹینشن پروجیکٹ، جس کو جائکا کا ایکسٹینشن پروجیکٹ کہا جا رہا ہے، 8 سے 10 ارب روپے کی لاگت سے ایبٹ آباد شہر کی لاکھوں آبادی کو پینے کا صاف پانی 24 گھنٹے مہیا کرنے کے لیے اس اسکیم کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور اس پر کام کا آغاز کیا گیا ہے۔ جو لوگ اس منصوبے کے چند لوگ جو اس منصوبے کی مخالفت اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، انہیں بھی سمجھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، گریٹر انٹرسٹ کے لیے، لارجر گول کے لیے آپ کو اور ہمیں قربانیاں بھی دینی ہوں گی، تھوڑا سا صبر، تحمل، برداشت بھی کرنا ہوگا، اور لوگوں کو اکسانے کے بجائے لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ یہ منصوبہ مفاد عامہ میں ہے۔ اس سے عام آدمی کا، جو کہ خاص آدمی ہے دراصل، اور ہم نے اس کو عام کا نام دے دیا ہے، اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ مدتوں، آئندہ آنے والی نسلوں اور مدتوں کے لیے یہ منصوبہ کارآمد ہوگا۔ اپنے میزبان تصدق اعوان کو سردار نوید عالم اور ہل ٹاکس کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اس موضوع پر مزید پروگرامز بھی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ سونے دے والے۔